السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ نماز کے سنتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں وہ کون کون سے اعمال ہیں اور خاص طور پہ وہ سنت جس کا تعلق فعل سے ہے، اس کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَبَضَ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ، نماز پڑھنے والا اپنے دونوں گھٹنوں کو انگلیاں پھیلا کر کے پکڑے رکوع میں، یعنی مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ مسنون ہے، سنت ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اپنے ہاتھوں سے، یعنی ہاتھ سے گھٹنے کو انگلیاں پھیلا کر کے پکڑے۔ یہ کیفیت کل کے درس میں بھی ہم نے اس کو واضح کیا تھا آپ کے سامنے، اور اہل علم نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھاری بھرکم جسم والا ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رکھے ہوا ہے اور سلپ کر جائے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اگر دھیان میں نہیں ہے اور ہاتھ ایسی رکھے ہوا ہے، صرف گھٹنے کے اوپر ہاتھ ایسے رکھے ہوا ہے، تو ہاتھ اس کا سلپ کر سکتا ہے اور وہ گر سکتا ہے، ڈس بیلنس ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو رکوع میں اپنے گھٹنے کو، یعنی یہ گھٹنا ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر کے اس کو پکڑتے، زور سے پکڑے رہتے گھٹنے کو۔ یہ رکوع کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں امرنا ان نضع ایدینا علی الرکب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے امرنا ان نضرب بالاکف علی الرکب، کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر ماریں، یعنی ضرب کا ایک معنی آتا ہے پکڑنا، تو ہم پکڑیں، تو اسی کو قبض کہتے ہیں۔ ضرب بمعنی قبض، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں۔ یہ پہلی روایت ہوئی۔ دوسری دلیل دیکھیے، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی صفت بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ثم رکع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، فوضع یدہ علی رکبتیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھا، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے تھے، قبض کیے ہوئے تھے، یعنی پکڑے ہوئے تھے دونوں گھٹنوں کو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل لیجئے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا رکع، جب رکوع کرتے، فرج بین اصابعہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کے درمیان فرق کرتے، انگلیاں ملاتے نہیں اس طرح سے، بلکہ انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھتے، بین اصابعہ یعنی دو انگلیوں کے درمیان، تفریج کرتے یعنی ان کو پھیلا کے رکھتے، تفریج مانے پھیلانا، فرج بین اصابعہ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے دونوں گھٹنے کو پکڑے اور پکڑ کر کے کھڑا ہو، اور اس میں انگلیوں کی صفت یہ ہوگی کہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انگلیوں کے درمیان گیپ ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَمَدَّ ظَهْرَهُ فِيهِ وَجَعَلَهُ رَأْسَهُ حِيَالِهِ، غور سے اس کو سمجھیے، کہا کہ مصلی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے رکوع کی سنت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیٹھ کو پھیلائے، جتنا چاہے اس کو لمبا کرے اور اس کو برابر کرے، پیٹھ اٹھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ بالکل برابر اور ایک دم مساوی ہونا چاہیے، اور سر اور پیٹھ یہ دونوں برابر ہونے چاہیے، نہ سر پیٹھ سے بلند ہو اور نہ سر نیچے کے جانب جھکا ہوا ہو، ایک دم اس کے برابر، یہی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی صفت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا رَكَعَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے، ثُمَّ حَصَرَ ظَهْرَهُ، حَصَرَ ہا یعنی چشمے والی ہا اور صاد اور را، حسرہ کہتے ہیں مد ظہرہ، مد ظہرہ بالاستقامتی، یعنی اپنے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے، جھکتے، پیٹھ پھیلاتے اور ایک دم برابر رکھتے، کہیں پر اونچ نیچ نہیں، پورا کا پورا برابر، ریڑھ کی ہڈی سے لے کر کے سارا حصہ جو پیٹھ کا ہے، اس کیفیت کو حسرہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے حسر تو ظہر کا، تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے پیٹھ کو موڑ دیا، اور اس طرح سے موڑا کہ وہ پوری طرح سیدھی ہو گئی، تمہاری پیٹھ پوری طرح سیدھی ہو گئی۔ یہ حسرہ کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ، سر، اس کو پورے طور پہ رکوع میں برابر رکھتے، گویا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پیٹھ کے اوپر پانی بہاتا تو وہ ایک ہی جگہ رک جاتا، کہیں بہتا نہیں، ادھر نہیں، کہیں ڈاؤن، اگر سر کی طرف ڈاؤن ہے تو پانی ظاہر ہے سر کی طرف آ جائے گا، اور اگر کمر کی طرف ڈاؤن ہے تو پانی پیچھے کی جانب چلا جائے گا۔ لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اتنا برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہوتی کہ اگر کوئی آدمی پیٹھ پر پانی ڈال دیتا تو جہاں ڈالتا وہ وہیں رہ جاتا، پانی وہیں رہ جاتا، وہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے بہتا نہیں۔ تو یہ اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ جوان ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن صحیح سے رکوع نہیں کرتے، پوری طرح سے جھکتے نہیں ہیں، کوئی ہے تو سر کو بہت نیچے کیے ہوا ہے، کوئی ہے تو سر کو اوپر اٹھائے ہوا ہے، کوئی ہے تو پیٹھ کو اس طرح کیے ہوا ہے کوہان کی طرح سے، اونٹ کے، ایسے نہیں، بالکل اسٹیٹ برابر، ایسے رہے، پیٹھ اس کی برابر رہے، اور سر کا جو حصہ ہے وہ بھی پیٹھ کے بالکل برابر ہونا چاہیے، ایک دم سر سے لے کر کے کمر تک یہ پورا حصہ برابر ہو، اور اس طرح سے برابر ہو کہ اگر اوپر میں کوئی آدمی پانی ڈالے تو کہیں ڈاؤن نہ ملے پانی کو کہ ادھر وہ پانی بہہ کر کے جائے، اس کو راستہ نہ ملے۔ یہ پہلی حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث دیکھیے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان اذا رکع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، لم یشخص رأسہ، اپنے سر کو جھکاتے نہیں، ولم یصوبہ، اور نہ سر کو اوپر اٹھاتے، ولکن بین ذلک، لیکن ان دونوں کے درمیان رکھتے، یعنی جھکانے اور اوپر اٹھانے ان دونوں کے درمیان، یعنی پیٹھ کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکوع میں رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اپنے صحیح کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لم یشخص کے معنی لم یرفعہ، سر کو اٹھاتے نہیں تھے، اور یصوب کے معنی اس کو جھکاتے نہیں تھے۔ ام المومنین کہتی ہیں نہ سر آپ کا جھکا ہوا ہوتا، نہ سر آپ کا اٹھا ہوا ہوتا، بلکہ برابر ہوتا، پورے طور پر پیٹھ کے برابر ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے رکوع میں، وَلَمْ يُقْنِعْهُ، اور نہ اس کو جھکا کر کے رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لم یصوب رأسہ اور لم یخفض رأسہ، لم یقنع رأسہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی معنی کے اندر ہیں، بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے ان روات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے سر مبارک کو پیٹھ کے بالکل برابر رکھتے، ذرا سا بھی اوپر نہیں، ذرا سا بھی نیچے نہیں، برابر، بالکل برابر رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رکوع میں اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے جو کہا کہ رکوع میں آدمی نہ اپنا سر جھکائے نہ سر اٹھا کے رکھے، بلکہ پورے طور پر پیٹھ کو برابر رکھے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس میں کمی بیشی کرے تو اس کی دو شکل ہوگی، کمی بیشی کرنے کی دو شکل ہوگی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، تکلیف ہے کمر میں یا پیٹھ میں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تکلیف نہیں ہے اور جان بوجھ کر کے، کچھ لوگ جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہیں، پورا جھکتے نہیں ہیں، پتہ نہیں لا علمی ہے یا علم ہونے کے باوجود بھی وہ پورا جھکنا نہیں چاہتے ہیں، جو شخص ایسا کرے گا اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کا رکوع درست نہیں ہوگا، اس کا رکوع درست نہیں ہوگا۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اسے یہ سمجھنی چاہیے کہ چلیے اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ چلو نماز تمہاری درست ہو گئی، تو کیا ہم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر نماز ادا کریں؟ اسی لیے سنتوں کے معاملے کو ہلکا جان کر کے اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سنت سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرنے کی انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، الا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو تو مجبوری والے کی پھر الگ بات ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں والبداءۃ فی سجودہ بوضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم جبہتہ وانفہ۔ اب یہاں ترتیب بیان کر رہے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ، سجدے میں جو فعلی سنتیں ہیں اس کی ترتیب بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھیے والبداء، ابتدا کرے، فی سجودہ، اپنے سجدے کی، بوضع رکبتیہ، پہلے اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھے، ثم یدیہ، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے، ثم جبہتہ، پھر اپنے پیشانی کو رکھے، وانفہ، اور اخیر میں اپنی ناک کو رکھے، اپنے ناک کو رکھے۔ انہوں نے ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، جبکہ حنفیہ ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر سے آنا ہے، سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں گھٹنا، گھٹنے کو زمین پہ رکھے، اور اس کے بعد
دونوں ہاتھوں کو رکھے، گھٹنے کے بعد ہاتھ کا نمبر ہے، پھر اس کے بعد ناک رکھے، پھر اس کے بعد پیشانی رکھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ حنفیہ۔ اور حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر پیشانی رکھے، پھر ناک رکھے، یعنی پیشانی اور ناک میں فرق کر دیتے ہیں حنفیہ سے، اس کو یاد رکھیے گا۔ لیکن اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ یہ تو مصنف کا قول ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، لیکن حدیث کے روشنی میں کون سی بات اور کون سا طریقہ زیادہ درست ہے، اس کو ہم لوگ دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فعلی سنت ہے۔ تو یہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں مصنف، یہ سجدے میں جانے کی فعلی سنت ہے، کس طرح سے آدمی سجدے میں جائے ان کے یہاں۔ اب یہاں بداء یا بداء دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، بدو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، بدو کہتے ہیں ابتدا کو، اور بداء بھی کہتے ہیں ابتدا کو۔ جیسے حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یبیع الثمر، کہ آدمی درخت کے پھل کو بیچے، قبل بدو صلاحها، اس کی صلاحیت کے ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی پھل ابھی چھوٹا چھوٹا آم ہے، کیری کی شکل میں ہے، ابھی چھوٹا چھوٹا ہے، اب کوئی آدمی آم بیچ دیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آندھی آ جائے، تیز ہوا چلے، اور جو ہے اولے برس جائیں اور آم خراب ہو جائے تو اس کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آم پکنے کے قریب ہے تو چلیے اولے گر جائیں یا آندھی چل جائے یا آم ٹوٹ کر گر جائے، تب بھی وہ اس کو بیچ کر کچھ نہ کچھ پیسہ نکال لے گا۔ کچا آم ہے تو وہ بھی بک جائے گا اس کا، لیکن ابھی ایک دم چھوٹا ہے، کیری ہے، تو اس کو کون خریدے گا؟ ضائع ہو جائے گا، تو اس لیے منع کیا۔ تو بدو یعنی بداء اور بداء، یہ دونوں لغت ہے، دونوں پڑھنا صحیح ہے۔ کہتے ہیں فی سجودہ، اپنے سجدے میں، بوضع رکبتیہ ثم یدیہ، اپنے گھٹنوں کو رکھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر اپنی پیشانی کو رکھے، پھر اپنے ناک کو رکھے۔ یہ کہاں ہے؟ کن کے نزدیک؟ حنابلہ کے نزدیک۔ حنابلہ کے نزدیک سجدہ کرنے کی یہ کیفیت ہے، سجدہ کرنے کی یہ کیفیت، یہ فعلی سنت ہے کہ مصلی پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر پیشانی، اور اس کے بعد پھر اپنے ناک کو زمین کے اوپر رکھے۔ تو اچھی بات ہے۔ دلیل آپ کی کیا ہے؟ دلیل دیجئے۔ تو کہتے ہیں لحدیث وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس سلسلے میں۔ کیا کہتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجدہ، جب آپ سجدہ کرتے، وضع رکبتیہ قابل یدیہ، آپ اپنے گھٹنے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، لیکن اس کے سند میں اختلاف ہے، اس کے سند میں اختلاف ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، اور کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو نقل کرنے کے بعد کوئی حکم نہیں لگاتے۔ تو آپ سب کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو حدیث ہم ذکر کریں اور اس پر حکم نہ لگائیں، یعنی یہ بھی نہ کہیں کہ صحیح ہے اور یہ بھی نہ کہیں کہ غلط ہے۔ صحیح کہہ دیا تو چلو صحیح ہے ان کے نزدیک، غلط کہہ دیا تو ان کے نزدیک غلط ہے، ان کے نزدیک کہہ رہا ہوں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں یا اگر میں کچھ نہ کہوں، حدیث لکھ دوں اور کچھ نہ کہوں، صحیح، تو فہو صالح، تو وہ حدیث استدلال کے لائق ہے، سمجھو کہ وہ حدیث استدلال کے لائق ہے۔ تو اس حیثیت سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث استدلال کے لائق ہے۔ اسی طرح سے اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، علامہ ابن قیم نے اس کو صحیح کہا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے، اور
اہل علم کی، محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ان میں حدیثوں کے امیر المومنین فی الحدیث فی زماننا امام علامہ البانی نور اللہ مرقدہ و طیب ثراہ رحمت اللہ علیہ ہیں کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث محدثین کے ضابطے کے مطابق ضعیف ہے، لیکن حنابلہ نے اس کو کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی کو وہ سنت مانتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ حنفیہ کو بھی آپ دیکھیے گا، خیر وہ تو کہتے ہیں ترتیب، وہ کہتے ہیں ترتیب کا سجدہ جانا ہے تو پہلے گھٹنا آتا ہے تو گھٹنے کو رکھے، پھر ہاتھ کو رکھے، بتا چکے ہیں ابھی، پھر ناک کو رکھے، پھر پیشانی کو رکھے، اس طرح سے یہ حنفیہ کہتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک یہ دلیل ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، محققین نے، جیسا کہ بات آپ کے سامنے آ چکی۔ چلیے یہ پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل دیکھیے، دوسری دلیل ہے حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو مرفوع کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان الیدین تسجدانی کما یسجد الوجہ، دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے چہرے کو زمین پر رکھے، فَلْيَضَعْ يَدَهُ، تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی رکھے۔ قالوا، حنابلہ کہتے ہیں کہ هذا يدل على أنه، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ مصلی جب سر یا چہرہ زمین پر رکھے گا تو اسی وقت اپنے ہاتھ کو رکھے گا۔ دیکھیے استدلال، اسی وقت اپنے ہاتھ کو رکھے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب چہرے کو زمین پر رکھے گا تو ہاتھ رکھے گا، تو گھٹنا کو کب رکھے گا؟ کہا اس سے پہلے رکھے گا، سیدھی سی بات۔ استدلال سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ کا بھی سجدہ ہے جس طرح سے چہرے کا سجدہ ہے، تو تم میں کا کوئی آدمی اگر چہرہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی رکھے۔ تو کہا کہ چہرہ اور ہاتھ کا تذکرہ ایک ساتھ کیا، بچا گھٹنا، تو کہا گھٹنے کو پہلے رکھ دے، اور جب چہرہ رکھے تو ہاتھ کو رکھے۔ تو اب یہ کہنا چاہیے کہ فا جو ہے یہاں، کیا یہ تعقیب کے لیے نہیں ہے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پہلے سر رکھے اور اس کے بعد ہاتھ کو رکھے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہا کہ نہ فا ہر جگہ پہ تعقیب کے لیے نہیں آتا ہے، یہاں مطلق ذکر کیا ہے انہوں نے، لیکن پہلے ہاتھ رکھے گا اور اس کے بعد پیشانی رکھے گا اور اس کے بعد ناک رکھے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس کی دلالت میں علامہ البانی کہتے ہیں ولیکن فی دلالتہ نظر، اس کی دلالت میں غور و فکر ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ زمین پر اپنے چہرے کو بھی رکھے، اپنے ہاتھ کو بھی رکھے، اس سے زیادہ اور کچھ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، دوسری حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ تو 7 ہڈیوں میں کون کون ہے؟ پاؤں کی دونوں پنجوں کی انگلیاں، پاؤں کے پنجے، اور اس کے بعد دونوں گھٹنا، تو کتنا ہوا؟ 4، اور یہ ملا کر کے 2 6، اور ناک کی ہڈی پیشانی کی ہڈی کو 1 شمار کیا 7، پورا ملا کر کے 7 ہڈیاں ہوئی۔ اب آئیے صحیح کیا ہے طریقہ، کس طریقے پر سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں والاقرب واللہ اعلم، سنت یہ ہے کہ آدمی گھٹنا رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھے، یہی سنت ہے، گھٹنے کو زمین پر رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے۔ اور اس مسئلے میں
بڑا زبردست جو ہے اجتہاد ہے اہل علم کا، زبردست اجتہاد ہے، اور یہ ساری باتیں ایک حدیث کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں۔ اس حدیث کو سمجھیے غور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اذا سجد احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اگر سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قابل رکبتیہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے سے پہلے زمین پر رکھے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر، گھٹنا رکھنے سے پہلے زمین پر ہاتھوں کو رکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ تو کہا اونٹ کے 4 پاؤں ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے شروع کے جو 2 پاؤں ہیں آگے کے، یہ 2 پاؤں ہیں، اور پیچھے کے 2 پاؤں ہیں۔ تو جانور جو 4 پیر والا ہے، 4 پیر والا جو جانور ہے، اس کا جو اگلا 2 پیر ہے نا، اس کو ہاتھ کہتے ہیں عرب میں، اس کو اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے پہلے زمین پر، تو اپنی اگلی ٹانگ کو موڑ کر کے پہلے گھٹنا زمین پہ رکھتا ہے، پہلے گھٹنے کو زمین پر رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب گھٹنا زمین پہ اونٹ پہلے رکھتا ہے، تو اونٹ کے پاؤں کو، اگلے پاؤں کو آپ ہاتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ہاتھ میں کہنی ہوتی ہے کہ گھٹنا؟ تو اہل علم نے کہا کہ میاں اونٹ کا جو گھٹنا ہے نا، وہ اس کے اگلے پاؤں پہ ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے پاؤں کو فولڈ کر کے گھٹنے کو زمین پہ رکھتا ہے۔ اسی بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پہلے گھٹنا نہ رکھو، بلکہ پہلے ہاتھوں کو رکھو، گھٹنے کو نہ رکھو۔ یہی ہے طریقہ استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں، جہاں انہوں نے وضاحت بھی کر دی، کہا وَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَابْلَ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنوں کو رکھنے سے، زمین میں رکھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، جیسے وائل ابن حجر کی روایت کو نقل کرنے کے بعد خاموش ہیں۔ لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جب سند صحیح ہو گئی تو اہل علم اس حدیث کے مدلول کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، جس کا کچھ حصہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کیسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ پہلے جب زمین پہ جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھنے سے منع کیا، جبکہ اہل الحدیث کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ ہاتھ کو نہیں رکھتا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اونٹ کے اگلے جو 2 پاؤں ہیں وہ ہاتھ کہلاتے ہیں، لیکن وہ زمین پہ جو رکھتا ہے وہ گھٹنا ہی رکھتا ہے، اور اس کا اونٹ کا گھٹنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگلے دونوں پاؤں میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث میں یہ منع کر رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر سجدہ کرے تو اپنے گھٹنے کو زمین پہ نہ رکھے۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ سجدہ کرنے والا زمین سے قریب ہو جائے پہلے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھے، پھر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے، اور اس کے بعد اپنے پیشانی کو رکھے، اس کے بعد بھی پیشانی کو رکھے۔ اب پیشانی رکھنے میں پہلے ناک رکھے گا یا پہلے پیشانی کو رکھے گا، انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو ہم کل کے درس میں کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔